السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل درود شریف پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی نے قول بدیع میں بھی اس حدیث کو نقل کیا اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلہ میں اس پر 10 مرتبہ درود رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون نقل ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ قیامت پر میری قبر پر متعین رہے گا، اور جب کوئی شخص قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا، اور اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا کہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث سے یہی فرشتہ والا مضمون نقل کیا، اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالی شانہ نے میری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود رحمت بھیجتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر تھا، اور جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کے شب میں درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جو اس کو میری قبر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجے جاتے ہیں۔ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کے شب میں درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے جو اس کو میری قبر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور تک پہنچاتا رہے۔ اور اس سے پہلے حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے، اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے، اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی۔ پھر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائے برمحل ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن خاص کر جو درود شریف بھیجتے ہیں اللہ کے رسول پر، وہ 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگ کثرت سے جمعہ کا دن کم سے کم اذان کے وقت جب اذان ہو جائے تو ایسے بھی منع ہے کہ کاروبار بند کر کے اپنے مسجدوں کی طرف دوڑیں جائیں، اور نماز مسجد داخلہ پڑھ کے سنت وغیرہ پڑھ کے درود شریف کثرت سے آپ لگ جائیں۔
اور ایسے بھی روزانہ درود شریف صبح شام بھیجا کرے، اس میں دو رائے نہیں، اور جمعہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اس ویڈیو کو بھی پہنچائیں دور دور تک، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکتہ۔